یقین کریں کہ دین کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت خیر رکھی ہے۔ اللہ کے دین میں اللہ رب العالمین نے بڑی ہی خیر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کی لذت وہی محسوس کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی طرف لاتا ہی ان لوگوں کو ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود پسند کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پر خرچ ہی وہ پیسہ کرتا ہے، کرواتا ہے لوگوں سے کہ جس مال کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دینی ادارے، دین کا علم سیکھنے والے جب تک یہ قائم رہیں گے دنیا میں امن قائم رہے گا۔ جب یہ دینی ادارے ختم ہو جائیں گے سمجھ لے وہ قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ملک پاکستان میں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دینی مدارس کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کو آگے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں ہر انداز میں۔ کئی مدارس ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو پڑھایا جاتا ہے، طلباء کو سکھایا جاتا ہے، اور کئی مدارس ایسے ہیں جس میں قرآن مجید پر طلباء کو جو فقاہت دی جاتی ہے اور قرآن مجید میں مہارت دی جاتی ہے، قرات پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کتنی زبانوں میں اترا ہے، کتنے لہجات میں اترا ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض مدارس وہ ہیں جس میں صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن مجید سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ ادارہ جامعہ مسجد تقویٰ میں یہ ادارہ مدرسہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کسی بھی اینگل سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر سے نوازتا ہے۔ اور یقین کریں میں یہ آپ کو یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میں جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں یا شیخ مجیب الرحمان صاحب اس سے متعلق آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ میں نے وہاں کے مینجمنٹ جو انتظامیہ ہے، میں نے وہ میرا کلاس فیلو ہے بھائی عبدالرؤف صاحب، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس مدرسے کا ماہانہ خرچ کیا ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے ماہانہ خرچ بتایا۔ کہتے ہیں جی 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ ماہانہ خرچ ہے اس مدرسے کا۔ آپ اندازہ کریں کہ 24-25 کروڑ سالانہ خرچ ہے۔ 1 روپیہ بھی طالب علم سے نہیں لیا جاتا، 1 روپیہ بھی طالب علموں سے نہیں لیا جاتا۔ دین کے طالب علموں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، آپ آئیں، اپنا وقت دیں، 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں اور ہر قسم کی رہائش پرووائڈ کرتے ہیں۔ مطالبہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ ایک مدرسے کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک مدرسے کی۔ یہاں ایسے بھی مدارس ہیں جن کا 50 کروڑ سالانہ خرچ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جامعہ مسجد تقویٰ میں جو یہ قائم ہے، الحمدللہ اس ادارے میں تقریباً 50 طلباء کم و بیش اس میں موجود ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں وہ تمام کے تمام طالب علم موجود ہیں، بعض طلباء کے والدین بھی موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی طالب علم سے ہم 1 روپے کی بھی کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا آج تک، نہ داخلے کی نہ ماہانہ فیس کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے قرب و جوار میں کچھ ایسے مدارس ہیں کہ جنہوں نے طلباء پر فیس عائد کر رکھی ہے۔ فی طالب علم کسی کا 6,000 ہے، کسی کا 15,000 ہے، کسی کا 30,000 ہے، وہ لوگ وہ ان سے فیسیں لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے اور میں اس پر اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں، اور میری یہ نیت بھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ مسجد کا پلاٹ خریدا تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ میں نے لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، میں نے لوگوں سے جا کے سوال نہیں کرنا۔ جیسے چھوٹا سا ادارہ ہو اس کے لیے لوگ اپنے 5 سفیر روانہ کر دیتے ہیں، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر میں نے ادارہ بنانا ہے تو میں نے آپ کی رحمت کے ساتھ، میں نے لوگوں سے چندہ نہیں مانگنا، مسجد میں جا کر میں نے لوگوں کو کہنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ جس مسجد میں تشریف فرما ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ اعزاز مسجد کو حاصل ہے کہ اللہ نے اس مسجد کو قائم کر دیا،
اور پھر جب ادارہ میں اس کو ترتیب دینے لگا، میرا پروگرام بنا، تو پھر میں نے اللہ سے یہی گزارش کی کہ میں نے لوگوں سے نہیں مانگنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور تیرے دین کا پرچار ہو، قرآن کریم کا پرچار ہو، تو اللہ اس دینی ادارے کو یا اللہ تو چلا دے اور اپنے بندوں میں سے کسی کو توفیق دے دے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی طالب علم سے 1 روپے کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے۔ بعض یہاں آ کر والدین مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی فیس، میں نے کہا کوئی فیس نہیں ہے، آپ اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ جو دے سکتے ہیں وہ اپنی خوشی کے ساتھ، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پہ قرآن کریم کی بہترین تعلیم جاری ہے۔ قاری محمد بابر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں، آپ کا مقام یہ ہے، آ جائیں تشریف لائیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ یہاں استاد قاری محمد سفیان یہ بچوں کو ناظرہ اور قاعدہ، اور مجھے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، میں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میں بھی الحمدللہ دین کی تعلیم میں بچوں کی رہنمائی میں ساتھ ساتھ ہوں۔ تو یہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج جو 2 بچے قرآن مجید کو مکمل کر چکے ہیں، یہ وہ طالب علم ہیں ہمارے مدرسے میں کہ جو قرآنی قاعدے پر یہاں آئے تھے، اور الحمدللہ آج انہوں نے آخری سبق سنا کر یہاں سے قرآن مجید کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ہی مدرسے میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، وہاں پہ قاعدہ پڑھا ہو، وہاں پہ ناظرہ پڑھا ہو، وہاں پہ حفظ کیا ہو، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی فخر ہے کہ آج وہ بچے، وہ طالب علم انشاءاللہ آپ کو آخری سبق سنائیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس مدرسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، قرآن مکمل کیا۔ آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، 30 پارے انہوں نے پڑھے، 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کیے۔ جب تک یہ قرآن پر چلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اس کو، انشاءاللہ ثواب کن کو ملے گا؟ ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ کن کو ملے گا؟ اور جنہوں نے خرچ کیا ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہے ان پر، میں یہاں کھڑا ہوں، ہم نے مدارس میں پڑھا ہے، ہم نے بھی کوئی فیسیں نہیں دی، مدرسوں سے کھانا بھی کھایا ہے الحمدللہ، رہائشیں بھی انہوں نے دی تھیں، کھانے بھی بہترین قسم کے دیتے تھے۔ تو آج اگر میں ایک ایک لفظ یہاں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، قرآن کی کلاس یہاں پہ لیتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ ایک ایک حرف کا اور ایک ایک لفظ کا ثواب کن کو مل رہا ہے؟ یار جنہوں نے ہمارے اوپر خرچ کیا ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بہترین سلسلہ، یہ اللہ کی توفیق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ میں اپنے اس بھائی کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، ان بھائیوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کی خدمت کے لیے، طلباء کے لیے وہ اپنے جیبوں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس فخر کے ساتھ، اور کہ اللہ ہمارا قبول کر لے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن میرے بھائیوں اخلاص کی اشد ضرورت ہے، اور آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، جس قدر جس کام میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ الحمدللہ اس وقت 50 کم و بیش ہمارے پاس طلباء موجود ہیں، اور میرا یہ پلان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم ایک سٹیپ لیں گے، ہم اپنے اس دینی ادارے کو ہم درس نظامی جو ہے وہ شروع کرنے کا میرا پروگرام ہے۔ اس وقت ایک تو قرآن کریم کی تعلیم کی کلاس چل رہی ہے، حفظ کی، ناظرے کی، قرآنی قاعدے کی، اور چند حفاظ جو یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ منزلیں مجھے سناتے ہیں آ کے، اور انشاءاللہ ساتھ سکول کی تعلیم بھی یہاں پہ جاری ہے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب ہماری مسجد کے نمازی ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے، کسی تیمارداری کی وجہ سے وہ گئے ہوئے جناح ہاسپٹل میں، وہ آئیں گے، کچھ لیٹ آئیں گے، تو وہ یہاں بچوں کو عصری تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ بچے ہیں کہ جو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% جو ہے وہ کمزور لوگوں کے بچے ہیں جو یہاں زیر تعلیم ہیں، ان کے والدین خرچ نہیں کر سکتے، ہم الحمدللہ قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ سکول کی تعلیم بھی بہترین قسم کی ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے ادارے کا تعارف کروائیں،
وہ ہمارے ادارے میں آئیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دینی اداروں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک سرخرو کرے۔ اور الحمدللہ آج یہ جو 2 بچے یہاں آخری سبق سنائیں گے، ان کا سبق سن کر ہمارے ادارہ کا یہ 8 طالب علم مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 7 پہلے یہاں سے حفظ کر چکے ہیں اور آپ نے ان کی تقریبات کو بھی سنا ہے، اور یہ 2 بچے آج انشاءاللہ ہمارے یہ 9 بچے ہو جائیں گے طالب علم کہ ہمارے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے۔ تو میرا اللہ سے یہی دعا ہے، اور میں اپنے طالب علموں سے اور ان سے کہتا ہوں دعا کیا کرو، اللہ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ الحمدللہ ہم نے اس مسجد میں حفظ کے لیے 100 طالب علم پورے کرنے ہیں، 100 طالب علم انشاءاللہ، اور اللہ نے پورے کر دینے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ تو ہمارے محترم بھائی جنہوں نے تقریر کرنی ہے وہ پہنچنے والے ہیں، تو میں اس سے پہلے اپنے جو طالب علم ہیں یہاں مدرسہ حذیفہ بن یمان کے ششمائی امتحان ان کا ہوا ہے پچھلے ہفتے، تو جن بچوں نے ماشاءاللہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی اپنا حفظ کا جو امتحان ہے وہ اچھے طریقے سے دیا ہے۔ حافظ عماد الحق صاحب ہمارے مہمان آئے تھے، قاری صاحب، وہ بچوں کا امتحان لے کے گئے ہیں، مجموعی طور پر الحمدللہ وہ یہاں سے مطمئن ہو کے گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ بچوں کا امتحان ماشاءاللہ اچھا ہے، رزلٹ اچھا ہے۔ تو اللہ سے امید بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ بھی ان بچوں کو ایسے ہی کامیابی دے گا۔ تو میں بچوں کا اب رزلٹ آپ کے سامنے ابھی آؤٹ کرتا ہوں کہ جن بچوں نے امتحان دیا اور انہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے اور اول پوزیشن دوم سوم، اور ان کے لیے بہترین قسم کا انعام الحمدللہ ہم نے ان کے لیے پیک کیا ہے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اپنا انعام اپنے نمبر پر وصول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے جن کا میں نام لوں وہ جلدی جلدی سے آئیں گے، اور میں جن مہمانوں کو یہاں پہ بلاؤں گا وہ ہمارے مہمان یہاں آ کر میں ان کو تکلیف دوں گا کہ وہ آئیں یہاں پہ اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے کر انشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی وہ کریں گے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے جنہوں نے زیادہ پارے والے بچے ہیں 2 گروپ بنائے ہیں شعبہ حفظ کے، یعنی جس میں پورے قرآن کے بچے بھی شامل ہیں حفظ والے، اور جن کے 10 سے اوپر پارے ہیں ان کا ایک کیٹاگری الگ ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے جن کے کم پارے ہیں، ان کی بھی 3 پوزیشنیں ہیں۔ تو جو زیادہ پارے والوں کا پہلا گروپ ہے ان میں سے اول پوزیشن حاصل کرنے والے وہ ہیں اسد اللہ جعفر۔ میں بچے کو انعام کے لیے دینے کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں ہمارے اس شعبہ حفظ کے مدیر التعلیم میرے برادر محترم سجاد احمد خواجہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دستے شفقت سے اس بچے کو اول آنے والے کو اپنے ہاتھ سے یہ انعام دیں گے۔ محترم جناب سجاد احمد خواجہ صاحب۔ اول پوزیشن لی ہے جی اس بچے نے قرآن پاک کے امتحان میں، ٹھیک ہے بیٹے تشریف رکھیں۔ اور میں جو دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے وہ ہے امتیاز الرحمن۔ امتیاز الرحمن وہ آئے اور مدیر التعلیم سے وہ اپنا انعام وصول کرے۔ اور زیادہ پاروں میں سے اچھے نمبر حاصل کرنے والے، یعنی تیسری جو پوزیشن لی ہے وہ ہے محمد خضر۔ محمد خضر وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ محمد خضر۔ جزاکم اللہ خیر، آپ تشریف رکھیں جی۔ بس کوئی پرابلم بنی ہوئی ہے ہمارے سولر سسٹم میں، وہ قابو نہیں آ رہی، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے۔ تو میں جو دوسرا گروپ ہے ان کے انعام کے لیے میں تکلیف دینا چاہتا ہوں جناب ہمارے خصوصی مہمان ملک کفایت اللہ وان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بچوں کے درمیان میں یہ انعام تقسیم کریں۔ اول پوزیشن حاصل کی ہے دوسرے گروپ میں سے ابو بکر یاسین نے۔ محمد ابو بکر یاسین وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔
اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے دوسرے گروپ میں سے عبدالہادی آفتاب. عبدالہادی وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے جو ہیں وہ ہیں سلیمان جمشید. وہ آئے اور اپنا انعام وصول کریں. سلیمان جمشید. جزاکم اللہ خیر. ملک صاحب اپنی نشست پر تشریف رکھیں. ٹھیک ہے تشریف رکھیں جی. اب اس کے بعد حفظ کے بعد قرآن مجید کی ناظرہ کی جو کلاس ہے پراپر جو کلاس ہو رہی ہے الحمدللہ اس میں بھی بچوں نے اپنی پوزیشنیں حاصل کی ہیں. تو میں ناظرہ قرآن میں جس بچے نے اول پوزیشن حاصل کی ہے میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. اور میں محترم عبد المنان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے اس بچے کو انعام دیں. جس نے ناظرہ قرآن میں پہلی پوزیشن لی ہے محمد عبداللہ بلال. ناظرہ قرآن میں دو پوزیشنیں یعنی لیے ان دونوں کے نمبر سیم ہیں عبداللہ بلال کے اور خضر بچہ ناظرے کا محمد خضر وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. خضر آفتاب. السلام علیکم. اور ناظرہ قرآن میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد عبداللہ عبد الرحیم. اور ناظرہ قرآن میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد طیب. جزاک اللہ خیر. آپ تشریف رکھیں. اس کے بعد جی ہمارا جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے قرآنی قاعدہ پڑھنے والے طلباء جنہوں نے قرآنی قاعدہ یہاں پڑھا ہے پراپر. اور وہ انشاءاللہ اب اس کے بعد وہ ناظرہ میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ حفظ میں جائیں گے وہ طالب علم. اور قاعدہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ جو ہے وہ ہے علی رضا. علی رضا وہ آئے اور اپنا انعام لیں. تو میں تکلیف دوں گا اپنے مہمان گرامی شیخ مجیب الرحمان صاحب کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے بچے کے کو انعام دیں. آؤ. اور اول پوزیشن حاصل کرنے والا دوسرا بچہ جو ہے وہ محمد ارسلان ہے. اور قاعدہ میں سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ محمد ریحان. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا قاعدہ میں ابراہیم ریحان. جزاک اللہ جی بہت شکریہ. دو طالب علموں نے الحمدللہ قرآن مجید یہاں پہ مکمل کیا ہے. محمد رضوان بن ذوالفقار اور امتیاز الرحمن بن محمد یاسین. وہ دونوں طالب علم انشاءاللہ اپنے مہمانان گرامی جو تشریف لائے ہیں ہمارے محترم قاری محمد آصف متولی صاحب انشاءاللہ ان کو آخری سبق سنائیں گے. انشاءاللہ آپ یہاں تشریف لائیں گے.
حفظ کا انعام جو ہے وہ میں دینے کے لیے چوہری خالد صاحب کو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست سے اس بچے کو جس نے قرآن مجید مکمل کیا ہے اپنے ہاتھ سے وہ انعام دیں۔ محمد رضوان ذوالفقار۔ جزاک اللہ خیر، تشریف رکھیں جی۔ اب جو دوسرا بچہ ہے جس نے قرآن مجید یہاں پہ مکمل کیا ہے، امتیاز الرحمان، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا انعام وصول کرے، اور تشریف لاتے ہیں انعام دینے کے لیے تنزیل الرحمان صاحب، چھپ کر بیٹھتے ہیں ہمارے بھائی، سامنے نہیں بیٹھتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس بچے نے قرآن مجید مکمل کیا ہے تو اب انعام۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء وبارک اللہ فیک۔ بچوں کا رزلٹ آپ نے سماعت کر لیا ہے، ان کے جو مکمل ترتیب تھی آپ کے سامنے وہ رکھ دی گئی ہے الحمدللہ۔ تو اب بلا تاخیر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں اس سے پہلے کہ میں آئے ہوئے اپنے مہمان جناب محمد آصف صاحب کو دعوت خطاب دوں، میں ان دو بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید آج مکمل کرنا ہے آخری سبق سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد رضوان ذوالفقار وہ آئے اور اپنا آخری سبق ہمارے مہمان محترم قاری محمد آصف متولی صاحب کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، قل اانتم اعلم ام اللہ، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔